نالج اینڈ ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اگرچہ اس دنیا میں بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی سخاوت کے جذبے کی وجہ سے اس دنیا میں ایک پہچان بنائی ہے، لیکن تاریخ میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس کی سخاوت کی مثال آج بھی لوگ دیتے نہیں تھے۔ دوستو، عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں ایک حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب مثل ہے۔ خواتین و حضرات، حاتم کا تعلق طے نامی قبیلے سے تھا، جبکہ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد بن احسم الطائی تھا۔ حاتم کی والدہ بہت ہی دولت مند اور سخی خاتون تھی، جبکہ ان کے دادا کو ایسی جنونی سخاوت پسند نہ تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حاتم کے ذمے اونٹوں کی نگرانی لگائی، لیکن حاتم ایک ہی دنوں میں 300 اونٹ تقسیم کر کے گھر آ گیا۔ اس پر جب ان کے دادا کی ناراضگی دکھائی تو حاتم سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ حاتم نے کہا، میں تنگ دستی اور ناداری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ میل جول رکھتا ہوں۔ میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کی ڈھال بنا لیتا ہوں اور جو بچ رہتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، ابن العربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ جنگ کرتا ہے تو غالب آ جاتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو سبقت لے جاتا ہے۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا ہے تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ حاتم نے اپنے قبیلے کی نوار نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بن افرس سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے ہوئے، عبداللہ، صفانہ اور عدی۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب قبیلہ طائی کے اسیروں کو بلایا گیا تو ان اسیروں میں ایک عورت نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں کہ ہمیں پریشان مت کریں اور ہمارے ساتھ نیک سلوک کریں، اس لیے کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ وہ ہے عہد پیامہ میں وفاداری کے ساتھ کام لیتا ہے، اسیروں کو آزاد اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اسلام میں پہل کرتا ہے اور کسی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے کبھی واپس نہ لوٹاتا، یعنی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اس پر پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ صفات جو تم نے بتائی ہیں یہ حقیقی مومن کی نشانی ہے، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اس کو پریشان نہ کرے، کیونکہ اس کا باپ وہ شخص تھا جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا اور اللہ اچھے اخلاق کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ اس سلوک کا یہ اثر ہوا، یہ اپنے قبیلے میں واپس پہنچنے کے بعد اس نے اپنے بھائی عدی بن حاتم کو تیار کیا کہ وہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کو سمجھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ جبکہ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا ہوں۔ پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے میں نے زیادہ کی طرف سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا جو مجھ پر حق ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مصروف ہو گیا ہوں۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ ایک ہے جو مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی ہے اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو حاتم طائی کی سخاوت کے چند قصے سناتے ہیں۔ بیان ہوتا ہے کہ یمن کا بادشاہ بہت ہی رعایا پرور اور سخاوت اور مشہور تھا۔ مشہور اس لیے کیونکہ وہ سخاوت کی وجہ سے بہت ہی سخی مانا جاتا تھا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے بخشش کا بادل بھی کہا جاتا تھا، مگر اس میں ایک ایسی برائی تھی، اگر وہ چاہتا بھی تو اس برائی کو دور نہ کر سکتا۔ وہ برائی تھی حسد، جو حاتم طائی سے بہت ہی زیادہ کرتا تھا۔ حاتم کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسد بڑھتا رہا اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہونے لگا کہ بادشاہ حاتم سے حسد کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا، حاتم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہو سکتا، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سلطنت ہے، مال و دولت ہے اور مال و دولت کے بغیر کوئی سخاوت کیسے کر سکتا ہے۔ بادشاہ اکثر نفرت سے کہا کرتا تھا، خالی جیب سخاوت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جشن کا اہتمام کیا۔ اس جشن میں بادشاہ نے ہر ضرورت مند، خاص و عام، سب کو انعامات اور کرام سے نوازا۔ اس نے اپنی رعایا کو
اتنی دریا دلی دکھائی کہ سب لوگ بہت ہی حیران ہو گئے، حتیٰ کہ بادشاہ کی سخاوت محض دکھاوا نہیں بلکہ وہ واقعی ہی نیک دل اور سخی اور عوام کا ہمدرد۔ لوگ جان چکے تھے کہ وہ حاتم سے حسد کرتا ہے، اس لیے جشن میں مزاح کے طور پر کسی نے حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس آدمی کی تائید کی، مگر بادشاہ سے بات برداشت نہ ہو سکی اور اس نے سوچا جب تک حاتم زندہ رہے گا لوگ اس کو نہیں بھولیں گے اور میری شہرت نہیں ہوگی۔ چنانچہ حاتم کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے سپاہی عادل کو اس کام کے لیے آمادہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی سے کہا اگر وہ حاتم کا سر لے آئے گا تو میں اسے انعام و کرام سے نواز دوں گا اور کوتوال بنا دوں گا، اور اس کے بعد اس کو بہت سے انعامات کا لالچ دیا گیا۔ لہٰذا خواتین و حضرات، عادل دن رات سفر کرتے ہوئے منزل کے قریب آ پہنچا۔ ابھی وہ قبیلے کے کچھ دور بستی میں ہی تھا، اس کو ایک شخص ملا جو مہربان، خوبصورت اور ملنساز اور با اخلاق تھا۔ عادل کو وہ شخص بہت اچھا لگا اور اس آدمی نے عادل سے شائستہ لہجے میں پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر عادل نے کہا میں مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، رات اسی بستی میں گزار کر صبح اپنے منزل مقصود کی طرف رواں ہو جاؤں گا۔ اس پر اس آدمی نے کہا میرا گھر بھی اسی بستی میں ہے، اگر آپ مجھے شرف میزبانی بخشیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ دوستو، عادل نے یہ سوچ کر اس کی دعوت قبول کر لی کہ شاید اس آدمی سے حاتم طائی کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ ہی اسی کے گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس آدمی نے رات بھر عادل کی مہمان نوازی کی اور صبح بھی عادل کو پرتکلف ناشتہ کروایا، اور اس کے باوجود بھی اس شخص نے عادل سے معذرت کی کہ وہ اس کی مہمان نوازی ٹھیک سے نہ کر سکا، جس کے لیے وہ شرمندہ ہے۔ ناظرین، عادل اس کی خوش اخلاقی اور عاجزی سے بے حد متاثر ہوا۔ عادل نے اس شخص سے اجازت مانگی۔ آدمی نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، آپ میرے پاس کچھ دن اور رہ سکتے ہیں۔ اس کی درخواست سن کر عادل نے کہا مجھے ایک ضروری کام ہے جس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ آدمی نے پوچھا آپ کس کام کے لیے یہاں آئے ہیں؟ اگر آپ مجھے بتا دیں تو شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ عادل نے کہا نہیں، یہ راز ہے، یہ راز اگر کھل گیا تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کر سکوں۔ اس آدمی نے عادل کو یقین دلوایا کہ اس کا راز راز ہی رہے گا، وہ اس کی مدد کر سکتا ہوا تو ضرور کرے گا۔ عادل نے یہ سوچا کہ یہ شخص اچھا اور اعلی اخلاق کا مالک ہے، جو کہہ رہا ہے سچ ہی ہوگا۔ چنانچہ عادل نے اس آدمی کو اپنے بادشاہ کے حسد سے لے کر قتل تک کی ساری بات بتا دی۔ وہ آدمی یہ بات سن کر مسکرا دیا اور عادل کو اپنی تلوار پیش کی اور اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا۔ عادل نے پوچھا تم مجھے اپنی تلوار کیوں دے رہے ہو اور اپنا سر میرے سامنے کیوں جھکا رہے ہو؟ عادل نے کہا میں ہی حاتم ہوں اور تمہیں اپنے بادشاہ کے لیے میرا ہی سر چاہیے تھا۔ تم جلدی کرو، میرا سر قلم کر دو، جلدی کرو، اس سے پہلے میرے گھر والے جاگ جائیں اور شور مچائیں۔ تم جلدی سے اپنا کام ختم کرو اور چلے جاؤ۔ ناظرین، اب تو عادل بہت ہی شرمندہ ہوا اور کہ وہ کیسے ایسے انسان کو مار سکتا ہے جس نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا۔ اس نے حاتم سے معافی مانگی اور اپنے وطن واپس لوٹ آیا۔ بادشاہ نے جب اس کو خالی ہاتھ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم ناکام کیوں لوٹے؟ عادل نے کہا اے بادشاہ، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک میری اس ناکامی پر مجھے قتل کروا دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر پہلے میری پوری بات سن لیں۔ بادشاہ نے عادل کو پوری بات بتانے کی اجازت دے دی۔ عادل نے اسے بستی سے لے کر اور حاتم سے ملنے تک کا سارا واقعہ سنا دیا۔ میں ایسے انسان کو کیسے مار سکتا ہوں جس نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنا سر میرے آگے جھکا دیا۔ اب بادشاہ کو سمجھ آ گئی تھی کیوں لوگ حاتم کی سخاوت کی اتنی تعریف کرتے ہیں، لیکن اب کی بار بادشاہ کو حاتم سے ذرا بھی حسد محسوس نہ ہوا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق عادل کو انعام و کرام سے نوازا۔ حاتم طائی کا یہ واقعہ خود اس کی بیوی معاویہ نے بھی بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسی قحط سالی واقعہ ہوئی، اونٹ، گائیں، بکریاں سب ہلاک ہو گئی اور ایک رات ہم نے بہت ہی بھوک کے عالم میں گزاری۔ پھر ہم نے اپنے بچوں کو بہلانا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ بھوکے ہی سو گئے۔ حاتم کی تکلیف دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا اور میں خاموش ہو گئی تاکہ وہ بھی سو جائیں اور خیال کریں کہ میں بھی سو گئی ہوں۔ چنانچہ حاتم نے مجھے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ سو گئی ہیں؟ میں نے جواب نہیں دیا، بس وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد خیمے کے باہر سایہ بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ حاتم نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک عورت ہے جو کہہ رہی ہے میں اپنے گھر میں بھوکے بچے چھوڑ کر آئی ہوں۔ چنانچہ حاتم نے کہا اپنے بچے میرے پاس لے آؤ، میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ حاتم کی بیوی کہتی ہے میں نے فوراً اٹھ کر کہا ان بچوں کو کیا کھلاؤ گے جبکہ تیرے بچے خود بھوکے سو گئے ہیں۔ بس حاتم نے اٹھ کر اپنے گھوڑے کو ذبح کیا، آگ روشن کی اور اس عورت کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔
اور کہا اس کے گوشت کو بھون کر خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ پھر حاتم نے کہا خدا کی قسم یہ بہت بڑی کمینگی ہے، تم لوگ کھاتے رہو اور اہل محلہ کی حالت بھوک کی وجہ سے تم لوگوں جیسی ہو۔ حاتم نے محلے میں گھر گھر جا کر اعلان کیا، چنانچہ اہل محلہ سب جمع ہو گئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا، مگر حاتم چادر میں لپٹ کر ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ دوستو اس کے علاوہ بھی حاتم کی سخاوت کے بہت سارے قصے موجود ہیں جو ایک ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد دماغ کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔